جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔ میاں ایک آپ نے جو قبرستان کا خاص طور پہ اس کا عمل کیا تھا 40 دن کا، پھر وہ 40 دن نہیں، مجھے نہیں پتہ نام وام ان کے، وہ خود ہی آن کے بتائیں گے تمہیں۔ اچھا خیر، میں چلا گیا قبرستان میں، پڑھنا شروع کر دیا ہم کو۔ کچھ انہوں نے بخول بتایا تھا، تو وہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، نہ استطاعت تھی اتنی کہ ہم بخول وغیرہ خریدتے۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے، تو ان کا چائے کی پتی کا کاروبار تھا، تو بہت وہ لینڈ لارڈ آدمی تھے۔ تو وہ میاں صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو یار، اس کو سامان لے کے دے دو کچھ۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ پیسے لے لو، مجھ سے لے لو۔ میں نے کہا پیسے ویسے نہیں، میاں صاحب نے پرچہ لکھوا لوں میاں صاحب سے، میاں صاحب پرچہ لکھ کے دے دیں، مجھے دے دینا بس۔ تو انہوں نے لا تیار کرا کے لا کے مجھے دے دیا کہ یہ لو۔ تو میں پھر قبرستان میں پڑھنی تھی، مجھے شاید 202 مرتبہ کی تعداد تھی، ایسے کچھ میرے ذہن سے نکل گئی تعداد، وہ اتنی ہی پڑھنی تھی، لیکن 200 سے کم نہیں تھی وہ پڑھنا۔ تو ہم نے 40 دن پڑھنا شروع کرا، 40 دن گزر گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ 3 چلے تک کرنا چاہیے، تو پھر دوسرا بھی چلہ کیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا چلہ میں نے شروع کرا تو تیسرے چلے کا بھی آدھا گزر گیا، ٹائم کوئی نہیں آیا، تو آدھا گزرنے کے بعد پھر ایک کالا شیدی آنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ آتا کبھی چلا جاتا، لیکن بات نہیں کرتا کبھی بھی مجھ سے، کبھی دور کھڑا رہتا۔ خیر ہم توجہ نہیں دیتے، میں نے کہا پتہ نہیں۔ اب میں یہ سوچتا کہ کوئی گورگن ہے یا کوئی موکل ہے، مجھے پتہ نہیں صحیح ہے، یہ کیوں آن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں دیکھتا رہتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو جب میرا یہ عمل 39واں روز ہوا اس کا، تب ایک صاحب آئے، اور جیسے کہ بالکل عربی لباس ہوتا ہے نا، بڑا لمبا کرتا پہنتے ہیں، اور وہ تو انہوں نے وہ رومال نہیں ڈالا تھا بلکہ ایک دستار باندھی ہوئی تھی، اور یہ محتشم سے بھی وہ تقریباً کوئی 5-6 انچ اور لمبے ہوتے ہوں گے وہ، اور بہت چوڑے بزرگ سامنے آن کے میرے وہ بیٹھ گئے قبر پہ۔ تو سامنے ہمارے جو تھی ایک قبر سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی جہاں میں پڑھتا تھا، تو اس پہ آن کے بیٹھ گئے آرام سے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے تو قبر پر ہیں، لیکن ان کے پیر یا کولے قبر پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کوئی ہوا میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی۔ اب میں یہ کہوں یہ رات کا ٹائم تھا، ذرا تو صحیح روشنی بھی نہیں تھی، تو میں کبھی سوچوں کہ یہ شاید بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی میرا وہم ہے یہ کہ یہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ بہرحال میں 1-2 دفعہ مجھے یہ خیال آیا، پھر میں اپنے لگا رہا کام میں۔ تو انہوں نے مجھے، جب میں نے توجہ نہیں کری، میں کام میں لگا رہا تو انہوں نے سلام کرا، السلام علیکم۔ تو میاں صاحب فرماتے تھے کبھی ایسا ہو تمہارا وظیفہ پورا نہ ہو اور کوئی چیز آئے اور سلام کرے تو اپنے دل میں جواب دے دو اس کا، اس سے کلام نہ کرو۔ میں نے دل میں جواب دے لیا، پھر میں پڑھتا، پھر انہوں نے سلام کرا زور سے۔ پھر بھی میں نے دل میں جواب دے دیا، میرے 1-2-3 دانے رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، تو میں آخری دانہ پڑھ رہا تھا، میں نے سر ہلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آئیں گے، بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، تم اپنی پڑھائی میں لگے ہو۔ تو میرا اتنا دانہ بھی میرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا جی۔
کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا خواجہ منظور حسین صاحب، محمود ہاشمی نے۔ اچھا، کیوں بھیجا ہے؟ ارے میں نے کہا سورہ مزمل پڑھ رہا تھا میں، کیوں بھیجا ہے؟ اسی کے لیے بھیجا مجھے۔ تو پڑھتے رہو، پھر ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ارے میں نے کہا کوئی میں نے تمہیں آواز دی ہے کہ بلایا ہے؟ کہنے تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے بتایا میرا نام غلام رسول ہے، اور اس کے تحت میں انہوں نے ایسے ہی قبر پہ ہاتھ ڈالا، ایسا لگا جیسے ان کا ہاتھ اندر چلا گیا، اور باہر نکالا اتنا بڑا ایک ٹکڑا تھا، ہڈی نما کوئی کچھ تھا یا ہڈی ہی تھی، وہ اتنی بڑی تھی وہ۔ انہیں مجھے دے دی، یہ لو، یہ رکھو اپنے پاس، جب ہمیں بلانا ہو اس پہ ایک دفعہ سورہ مزمل دم کر دینا۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا وہ ایک کالا بھی آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہ لیں ہم کسی کالے والے کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا اچھا، میں آ گیا لے کے۔ میں نے میاں صاحب کو کہا، میں نے کہا میاں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں غلام رسول آئے تھے کیا؟ میں نے کہا ہاں، یہ وہ اپنا نام تو یہی بتا رہے تھے، یہ ہڈی دے کر گئے۔ کہنے کو سنبھال کے رکھنا، یہ بہت کام آئے گی تمہارے، اور اسی پہ وہ آئے گا، ایک نشانی دے گیا تمہیں اپنی۔ میں نے کہا میاں یہ کالا بھی آتا تھا، وہ نہیں آیا؟ تو ہنسنے لگے، کہنے وہ کالا جو ہے فرعون مصری کہلاتا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے تمہیں الگ ایک کام کرنا پڑے گا، وہ آ جائے گا۔ پھر اس کا بھی بتایا میاں صاحب نے کہ کیسے آئے گا وہ، اور اس کا بھی پھر میں نے کرا، وہ بھی آیا۔ تو مجھ سے میاں صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو ہڈی ہے تمہاری، جو تمہیں ملی ہے، یہ جو دی ہے اس نے، اس کو بہت سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی ناپاک عورت کا اس میں سایہ پڑ گیا نا، یا ناپاک آدمی کا، تو یہ چلی جائے گی پھر۔ میں نے کہا اچھا، ہمارے گھر میں تو کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو یہ جائے گی کہاں؟ سنبھال کے رکھ دی ہم نے۔ تو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ جو وامی کی والدہ سے میری شادی ہوئی جب تک میرے پاس رہے گی، اور فرعون مصری کا جو میں نے کرا تھا، اس نے میرے ساتھ 7 سال کا کہا کہ میں 7 سال تک ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو 7 سال چل بہت ہے، لیکن اس کا میں نے دیکھا کہ کوئی بھی کام اس کو کہہ دو، وہ پورا بکرا تک نکال کے لے آیا گڑا ہوا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کینپ میں ڈرائیور تھے، احسان نام تھا ان کا، انتقال ہو گیا۔ وہ ان کی بیوی پہ جادو ہوا تھا، بکرا کسی نے دفن کر دیا تھا انڈیا میں، وہ پورا بکرا نکال کے لے کر آ گیا تھا، اور باہر لا کے ڈال دیا تھا ان کے سامنے کہ یہ رہا بکرا جو دبایا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا طاقتور عمل اس کا تھا، کام کا، تو وہ بہت کام کرتا تھا، لیکن میں ہم سے کام لیتے نہیں تھے۔ اور غلام رسول صاحب سے تو میرا خیال مشکل سے میں نے 1 یا 2 بار کوئی کام لیا ہوگا۔ اس کے بعد جب میری شادی ہوئی، تو اب وہ میں ہڈی رکھ کے بھول گیا کہاں رکھی میں نے، میرے ایسے ذہن میں بھی نہیں رہی کہ وہ رکھی ہوئی کہاں ہے میں نے، کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن اتفاق ضرورت پڑی، میں ڈھونڈتا رہا، سارے میں نے ڈھونڈ لی، وہ پھر ہڈی نہیں ملی مجھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، کہاں گئی۔ پھر میں گیا قبرستان میں، پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ آ گئے، تو مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ ہڈی میری۔ کہہ رہے تم نے اس کی حفاظت نہیں کری۔ میں نے کہا میں
कैसे हिफाजत करना उसकी। کہ بس چھوڑو، تمہیں کوئی کام تو ہوتا نہیں، جب تم کوئی بات ہو تم پڑھنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بس جاؤ۔ پھر وہ غائبانہ ہو گئی بات، پھر وہ بات وہ نہیں رہی۔ اچھا، پھر جب میں نے حساب لگایا تو مجھے 7 سال ہو رہے تھے۔ اوہ، میں نے کہا یہ بھی 7 سال ہی تک انہوں نے رہنا تھا۔ اب وہ اس کی ذکر کی اجازت دی تھی، انہوں نے کہا ہاں اس کو پڑھتے رہو بس تم۔ پھر وہ اس کے بعد اچھا، پھر وہ دلچسپی میری کم ہو گئی اس معاملے میں ان سے چیزوں سے۔ پھر وہ ہم نے بس اپنے 41 مرتبہ پھر ورد میں رکھ لی، پھر زیادہ کوئی کام ہم اس سے کرتے نہیں تھے۔ تو اصل چیزیں یہ چیزیں چاہتی ہیں ریاضت اور وقت، اور تمہارا یقین کامل۔ اگر ہم قانون سے، یقین کامل سے اور قاعدے سے اس کام کو کریں تو کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اس کام میں کہ یہ بڑے سے بڑے جادوگر سے آپ ٹکرا جائیں، یہ آپ کا بال بیکا نہیں ہونے دیتی۔ کوئی کتنا ہی گروہ آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ کا بال بیکا نہیں ہونے دیتی۔ اس میں یہ بڑا کمال ہے۔ خود مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرماتے ہیں، میں جس جنگ میں اس کو پڑھ کر گیا مجھے زخم نہیں لگا۔ یہ ناسود کی سیر بھی اس سے ہوتی ہے؟ اس سے اگر دیکھا جائے تو یہ عالم ناسود کی کنجی ہے کھولنے کی۔ بالکل عالم ناسود کی سیر بھی اس سے ہوتی ہے، اور ہمارے لطائف بھی اس سے بیدار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ناسود کی نہیں ہے، یہ ملکوت و جبروت تک کی چیز ہے کہ یہ سیر کرا سکتی ہے آپ کو۔ جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان،